بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 291. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ العضو. حدیث نمبر 291. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کو زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا تھا، یعنی وضو کا پانی تو زیور پہنایا جائے گا. جنت میں مرد بھی زیور پہنیں گے. چلیں. الفصل الثانی. حدیث نمبر 292. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. رواہ مالک واحمد بن ماجہ والدارمی. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا، دین پر مکمل سیدھے سیدھے چلو، ولن تحصوا، لیکن تم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی 100% چل نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں انسان سے تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اور جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے، یعنی اس کو لازم پکڑ لو. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور مومن ہے جو وضو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وضو کا اہتمام کرتا ہے. ہمیشہ باوضو رہنا یہ افضل عمل ہے، لیکن اس صورت میں افضل ہے کہ جب اس کی وجہ سے اہم کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. صحیح ہے نا؟ اہم کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اہم کاموں کا مطلب آپ مطالعے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض لوگ بغیر وضو مطالعہ نہیں کرتے، اچھی بات ہے، وضو کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن اب وضو ٹوٹ گیا تو پھر جا رہے ہیں، اتنا ٹائم لگ گیا وضو کرنے کے لیے، تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ مطالعے کا بھی حرج ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے نا؟ پھر دوبارہ ٹوٹ گیا وضو، بعض لوگوں کا ہوتا ہے وہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے. تو بڑے کاموں مستحب چیزوں کی وجہ سے اہم کاموں میں حرج نہیں کرنا چاہیے. حدیث کی کتابوں کے لیے تو وضو کرنا ہوگا، ضروری نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے. کیا؟ چلے آگے. حدیث نمبر 293. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. جو وضو پر وضو کرے، یعنی پہلے سے وضو ہو پھر تازہ وضو کر لے نماز کے لیے، تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اضافی. جی. حدیث نمبر 294. کیا؟ پھر تو نہیں، اسراف نہیں ہے، ہو سکتا ہے تبرید ٹھنڈک کے لیے کیا ہو. تو تقرب، جب وضو کر رہے ہیں تو تقربی کی نیت ہوتی ہے بھائی، تقرباً اللہ ہی ہوتا ہے. وضو کرنا اس کی علامت ہے کہ اللہ کی رضا مقصد ہے اس کا، ورنہ تو اکثر منہ دھو کے اٹھ کے آ جاتا. پراپر طریقے سے ترتیب سے کیوں کرتا ہے یہ کام. چلیں. حدیث نمبر 294. فصل عن جابر الثالث. رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور. رواہ احمد. جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی چابی ایمان ہے. تو دیکھو، ایک ہے نفس دخول جنت، اس کا تو دروازہ ایمان ہی ہے، اور ایک ہے جنت کے پھر درجات ہیں، ان درجات میں ترقی کے لیے نماز ہے. چلیں. حدیث نمبر 295. وعن شبیب بن ابی روح عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال اقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور وانما يلبس علينا القرآن اولئك. رواه النسائی. جی. حضرت شبیب ابن ابی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ذکر کرتے ہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، سورہ روم تلاوت کی، اس میں آپ پر تلاوت مشتبہ ہو گئی، یعنی پڑھا نہیں گیا. جب نماز ختم کی آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو صحیح طرح نہیں کرتے، اور یہ لوگ ہم پر قرآن کو یہی لوگ ملتبس کرتے ہیں. تو یعنی مقتدیوں میں نے اگر طہارت کا اہتمام نہ کیا ہوا ہو تو اس کا بھی امام پہ اثر پڑتا ہے. چلیں. حدیث نمبر 296. وعن رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في يدي او في يده قال التسبيح نصف الميزان. پھر وہی مسئلہ، ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی. او قال التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأ والتكبير يملأ ما بين السماء والارض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الايمان. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. بنی سلیم کے ایک شخص سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو میرے ہاتھ میں گنا، یا یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں گنا. چند چیزیں آپ نے ہاتھ میں گن کے بتائیں. پہلے عربی میں ہاتھ میں گنا جاتا تھا ایسے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ علامت تھی نا. نبی کے دور میں اس طرح سے عبد الانامل ایک رسالہ ہے، وہ پڑھ لیں، مجھے یہ گنتی آتی ہے.
10 हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 की अलामत है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे पूरी 100 तक, फिर 1000, फिर लाख, इस तरह चलता था। वो दाएं हाथ की उंगलियों पर पूरा वो गिनतियां होती थी उनकी, इशारा करते थे ऐसे जैसे इशारा किया, ये 30 का इशारा है, कैलकुलेटर नहीं, ठीक है ना, ये 20 का इशारा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 का इशारा। चला चलिए। حدیث نمبر 297 وعن عبد الله السنابحي رضی اللہ عنہ چلیں، فرماتے ہیں کہ التسبیح نصف المیزان، تسبیح میزان کو آدھا بھر دیتی ہے، والحمدللہ یملؤہ، اور پھر الحمدللہ کا کلمہ مکمل بھر دیتا ہے، اور تکبیر زمین اور آسمان کے خلا کو ثواب سے بھر دیتی ہے، اور روزہ نصف صبر ہے، نصف صبر یعنی آدھا صبر روزے میں ہے۔ اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ روزہ میں انسان بہت ساری خواہشات سے، جو انسان کی فطری خواہشات ہیں ان سے بچتا ہے، تو صبر جو اسلام میں فرض ہے نا، اس میں سے آدھا اکیلے روزے میں ہی ہے، تو روزہ رکھنے سے یہ اور صبر کی قوت اور طاقت بڑھتی ہے، کیونکہ کھانے پینے سے بھی بچا ہے، جمع سے بھی بچا ہوا ہے، تو یہ بہت صبر کی بات ہے۔ دوسرا نصف اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے، تو دن 24 گھنٹوں میں تقریباً 12 گھنٹے صبر سے رہتا ہے نا، تو آدھا دن تو صبر ہو گیا، اس لیے نصف صبر کہا ہے اس کو، اور طہور نصف الایمان ہے، یہ ہو چکا ہے۔ چلے حدیث نمبر ہیں، روزہ افضل ہے یا صدقہ، دونوں کی اپنی فضیلت ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں 3 دفعہ قل اللہ پڑھنا یہ پورے قرآن کا ثواب ہے، تو سوال پیدا ہو کہ پورا قرآن کیوں پڑھیں؟ تو انہوں نے لکھا کہ انسان کو ثواب کمیت کے لحاظ سے بھی چاہیے، کیفیت کے لحاظ سے بھی چاہیے، اور انواع کے لحاظ سے بھی چاہیے، سمجھتے ہو؟ نیکی بعض دفعہ کم ہے لیکن وزنی ہے، اور بعض دفعہ وزنی بھی ہے لیکن زیادہ بھی ہے، تو کوانٹٹی بھی مطلوب ہے، کوالٹی بھی مطلوب ہے نیکیوں میں، اور نیکیوں میں انواع بھی مطلوب ہے۔ انواع کا مطلب کیا ہے؟ ادھر توجہ، انواع نیکیوں کی مختلف قسمیں بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر جب آپ آپ کو کسی کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے، وہ ایک الگ نوع کا معاوضہ ہے۔ آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے، یہ ایک الگ نوع کا معاوضہ ہے۔ آپ کو مختلف الاؤنس ملتے ہیں، یہ ایک الگ قسم کا معاوضہ ہے۔ ریٹائرمنٹ پہ آپ کو مکان ملتا ہے، پلاٹ ملتے ہیں، جگہ یا کوئی مکان مل جاتا ہے، یہ الگ قسم کا معاوضہ ہے۔ آپ کو جو پروٹوکول ملتا ہے اگر آپ آفیسر ہیں، یہ الگ قسم کا معاوضہ ہے۔ تو اگر ایک ہی چیز ملے گی تو انسان بہت سی چیزوں سے، اب کوئی فوج کا آفیسر ہے، اس کو صرف تنخواہ اچھی مل رہی ہے، پروٹوکول نہیں مل رہا، میڈیکل نہیں ہے اس کا، مکان نہیں مل رہا، تو بہت سی چیزوں میں محروم ہو جائے گا نا وہ۔ اور صرف ریٹائرمنٹ پہ مکان مل رہا ہے، تنخواہ اچھی نہیں مل رہی تو بھی غلط ہے، یا دونوں چیزیں مل رہی ہیں، عزت نہیں مل رہی، تو فوج میں بہت سے لوگ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ بڑی آفیسر کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے وہاں پہ۔ بعض دفعہ عزت تو ہے لیکن پاور نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو جیسے انسان کو تمام قسم کے ثوابوں کی دنیا میں ضرورت ہے، تو ایسے ہی آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ تو صدقے پر جو ثواب ملے گا وہ الگ نوعیت کا ہوگا جنت میں، روزے پر جو ثواب ملے گا وہ الگ قسم کا ہوگا، صلہ رحمی پر جو ثواب ملے گا وہ الگ نوعیت کا ہوگا۔ تو جیسے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کو سہولتیں چاہیے وہ ایک قسم کی نہیں، مختلف انواع کی چاہیے، اور وہ ساری ضروری ہے، تو جنت میں بھی آپ کو ایک قسم کا ثواب کی ضرورت نہیں ہوگی، مختلف انواع کے ثوابوں کی ضرورت ہوگی آپ کو وہاں پہ۔ انبیاء کا درجہ الگ ہوگا، شہداء کو الگ قسم کا ثواب ملے گا، روزے داروں کو الگ قسم کا ثواب ملے گا، صدقہ کرنے والوں کو الگ، تبھی حدیث میں آتا ہے نا روزے داروں کے لیے الگ جنت ہے، الگ دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوں گے، ذاکرین کے لیے الگ دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوں گے۔ تو انسان کو وہاں بھی تمام قسم کے انواع کی ضرورت ہے، سمجھتے ہو؟ تو قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب تو حاصل ہو جائے گا، لیکن پورا قرآن پڑھنے سے جس نوعیت کا ثواب ملتا ہے وہ والا 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے نہیں ملتا۔ افضل جو حدیث میں جب بھی آتا ہے نا فلاں عمل فلاں سے افضل ہے، تو خاص پہلو میں افضلیت مراد ہوتی ہے، فضیلت کلی مراد نہیں ہوتی۔ تبھی حدیثوں میں بظاہر تضاد لگتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جہاد ذکر سے افضل ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ذکر جہاد سے افضل ہے، دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ثواب کی کثرت کے لحاظ سے جہاد ذکر سے افضل ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ محنت بہت ہے نا، ذکر میں کیا جا رہا ہے آپ کا، بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لو،
لیکن ذکر اس لیے افضل ہے کہ وہ جہاد سے مقصد ہے. مقصد تو اللہ کی یاد کو زندہ رکھنا ہے نا. جہاد کرنے کے بعد اگر آپ نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا اور لوگ اسی طرح اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو کیا فائدہ؟ وہ تو پھر نہیں کرتے تو بھی ٹھیک تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مقصد تو اللہ کا ذکر ہے نا جو نماز اور تسبیح سے ہوگا, تو اس لحاظ سے وہ افضل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں ضروری ہیں. فائدہ متعدی جب ہی ہے جب جہاد کے بعد ذکر اللہ بھی تو کرے نا لوگ. وہ نہیں کر رہے تو فائدہ متعدی ہوئے, پھر وہ جنگ و جدال ہو گیا. بہت فائدے, بہت فائدے. دوسرا استاد جی, دنیا میں وہ چیز جس میں سب یہ منافع جمع ہو جاتے ہیں, وہ امامت کے گھر بھی ملتا ہے, تنخواہ بھی ملتا ہے, عزت بھی ملتا ہے. جی کہہ رہے ہیں امامت ایک ایسی ملازمت ہے جس میں گھر بھی ملتا ہے, عزت بھی ملتی ہے, تنخواہ بھی ملتی ہے. تنخواہ نہیں ملتی, باقی سب چیزیں ملتی ہیں, اور گھر بھی نہیں ملتا, وہ وقتی طور پہ استعمال کے لیے دیتے ہیں. امام ریٹائر ہوا, بچوں سے گھر چھین لیتے ہیں. گھر بھر کوئی نہیں ملتا. امام بیچارے جتنے قسم کرسی میں ہوتے ہیں نا. تبھی تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ امامت کی طرف جاتے نہیں ہیں. اس کے ارادے امامت کا حقیقت ہے, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ. نہیں وہاں بھی ایسا نہیں ہے. چلو یار آگے سبق پڑھو. حدیث چلو نمبر وہاں 297 وعن عبد الله السنابحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توزع العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنصر خرجت الخطايا من أنفه. نبی نے فرمایا جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکلتے ہیں, اور جب ناک صاف کرتا ہے تو اس کی ناک سے گناہ نکلتے ہیں. وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ. شفر کہتے ہیں پلکوں کو, تو اس پلکوں کی جڑوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. چلیں. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يده حتى تخرج من تحت أظفار يديه. ظفر کی جمع اظفار, فإذا ناخنوں کی مسح جڑ سے بھی نکلتے ہیں. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. پھر اس کا مسجد کی طرف جانا اور اس کے لیے نفل بن جاتا ہے, یعنی گناہ تو اللہ وضو سے ہی معاف کر دیتے ہیں, اور پھر آگے چل کے جانا اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اضافی ہے وہ. چلے. ہاں صحیح حدیث ہے. غیبت تو کسی کی, یہ تو حقوق العباد میں آتا ہے نا, تو حقوق العباد جو ہے وہ جب تک معافی نہ ہو تو وہ معاف نہیں ہوتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگو, کیونکہ وہ پھر بولے گا کہ پتہ نہیں کیا بولا ہوگا اس نے میرے بارے میں. تو اس کا یہی ہے کہ اس کی تلافی کرے, استغفار کرے اس کے لیے, اور اس کی عزت خراب کی ہے اس کی عزت لوگوں کے سامنے بحال کر دے, یہ تلافی ہو سکتی ہے. چلے. حدیث نمبر 298 وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرة فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین. دار قوم منادہ ہے, یا دار قوم مومنین. آپ نے قبرستان جا کے فرمایا تم پر سلامتی ہو اے مومنین کے جگہوں والو, اے قبرستان والو, دار قوم مومنین, مومنین کی دار, مومنین کا ٹھکانہ, تم پر اللہ کی سلامتی ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ اور ہم بھی قریب انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ آنے والے تو لازمی ہے, تو یہ انشاءاللہ محض برکت کے لیے بھی کہا جاتا ہے, یقینی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ لگا دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ اب تو تیری ایسی کی تیسی ہونے والی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ نے چاہا تو ہونے والی ہے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہونے والی. مطلب یہ وہ ہونے تو والی ہے, لیکن بہرحال اللہ تو چاہے گا نا. ٹھیک ہے نا. چلیں. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ. وَدِدْتُ أَنَّا, میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے بھائیوں کو دیکھیں. یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ دنیا سے جا چکے ہم ان کی زیارت کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زیارت کریں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ زندہ ہوتے اور ہم ان کو دیکھتے. تو دونوں مفہوم بیان کیے گئے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اولسنا اخوانک, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, یعنی ہم بھی تو ہیں, ہماری زیارت کریں آپ. تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے ساتھی ہو, واخواننا الذین لم یاتوا بعد, میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں. یہ بعد والوں کی فضیلت ہے, ورنہ صحابہ یہ بھی جزوی فضیلت ہے نا. جزوی فضیلت صحابہ کے بعد والوں کو صحابہ پہ ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لائے. اس لحاظ سے تو یہ عمل کے لحاظ سے تو صحابہ سے فضیلت ہو گئی نا جزوی,
بھائی وہ تو معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے, دیکھتے تھے وہی کے وقت نبی کی کیا کیفیت ہوتی ہے, یہ گڑا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا. معجزے دیکھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کہ آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اس سے پانی ابلنے لگا, ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگوں کو کافی ہو رہا ہے, چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بعد میں لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. تو ان کی جزئی فضیلت بیان, کلی فضیلت بہرحال صحابہ کو ہی ثابت ہے. چلے. فقالوا كيف تاروا من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت میں جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کو پہچانیں گے کیسے قیامت کے دن؟ ان کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. قرآن میں بھی ذکر ہے نا, وآخرین لما لم یلحقوا بہم, قرآن میں بھی اللہ نے بعد والے لوگوں کا ذکر کیا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں, پیدا بھی نہیں ہوئے, وہ بھی آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ نے ہم لوگ کا بھی ذکر, میرا بھی ذکر ہے قرآن میں, دیکھ لو, سبحان اللہ, میرا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ ہمارا بھی بول, میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں قرآن میں میرا تذکرہ آیا ہے. ہمارا بھی بول. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, ہم سب آ گئے اس میں. آپ کا پتہ نہیں, دیکھنا پڑے گا. میں نے چلو. فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل. فرمایا کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ ایک آدمی جس کا ایک گھوڑا ہو, غر محجلۃ, جس کی سفید پیشانی ہو اور سفید پاؤں ہو, ٹانگیں سفید ہو, بین ظہری خیل, 2 قسم کے گھوڑوں کی پشت کے بیچ میں ہو, یعنی 2 قسم کے گھوڑوں کے بیچ میں ہو وہ. ایک ہاں ظہری خیل دہمن, ادہم کی جمع دہم آتی ہے, سیاہ کو کہتے ہیں, اور بہم کا معنی تھت سیاہ نہیں ہوتا, بالکل جس میں ذرا بھی سفیدی نہ ہو, کالا کلوٹا. کالا کلوٹا گھوڑا, اس کے 2 پشت کے درمیان, ان گھوڑوں کی 2 پشتوں کے درمیان ایسا سفید گھوڑا ہو جس کی پیشانی سفید اور پاؤں سفید ہو, وہ پہچانا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو فرمایا قیامت کے دن میری امت کی چہرے پر جو وضو کی روشنی ہوگی نا, وضو کا نور ہوگا, اس سے وہ صاف پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے, میری امت ہے. لا یعرف خیلہ, کیا یہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وانا فرطهم, فرط کہتے پیش قدمی کرنے والا, پہلے پہنچ جانے والا. فرطهم, میں فرط نہیں ہے, یہ فرط ہے, تو میں ان سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ چکا ہوں گا. على الحوض. رواه مسلم. حدیث نمبر 299. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه, ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامه. میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس کو قیامت کے دن سجدے کی اجازت دی جائے گی. جب سب لوگ کہیں گے نا نفسی نفسی, تو آپ سفارش کے لیے آئیں گے, تو پھر اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے. تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وانا اول من يؤذن له. اور سب سے پہلے سجدے میں سر اٹھانے کی اجازت بھی مجھے ملے گی. حدیث میں آتا ہے 60 دن 7 راتوں کے برابر لمبا سجدہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں اللہ کی وہ حمد و ثنا کریں گے جو الفاظ اللہ اسی وقت آپ کو سکھائے گا. یہ دوسری حدیثوں میں ہے, کیونکہ لوگ پریشان ہوں گے نا, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حساب کیوں شروع نہیں ہو رہا؟ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ نے مجھے کہا تھا یہ پھل نہیں کھانا, میں نے کھا لیا, تو مجھے تو خود اللہ کا خوف ہے. پھر لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور پیغمبروں کے پاس جاتے 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 پھر نبی کے پاس آئیں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ہاں میں ہی اس کا لائق ہوں کہ اللہ کے سامنے سفارش کروں. تو پھر ایسے نہیں ہوگی, آپ 7 دن 7 راتوں کے برابر لمبا سجدہ کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے اس وقت اللہ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات مجھے سکھائے گا جو ابھی معلوم نہیں ہے. ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا ہوگی, پھر آپ کو حکم ہوگا کہ آپ سر اٹھائیں اور شفاعت کریں. چلے. فانظروا الى ما بين يدي فاعرف امتي من بين الامم ومن خلف مثل ذلك. فانظروا الى ما بين يدي, جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اپنے سامنے دیکھوں گا تو میں اپنی امت کو دوسری امتوں میں سے پہچان لوں گا فوراً. جی. ومن خلف مثل ذلك, پیچھے دیکھوں گا لوگوں کا مجمع ہوگا, وہاں بھی میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا. وعن يمين مثل ذلك, اسی طرح دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی, چاروں طرف لوگ, لیکن اپنی امت کو آپ پہچانیں گے. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف امتك من بين الامم فيما بين نوح. فرمایا کہ یا رسول اللہ, نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنے لوگ ہیں, تو اس میں آپ کیسے پہچان لیں گے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے ہے نا, آدم وال تو وہ اتنے تھوڑے تھے نا, اصل آبادی بڑی ہے نوح علیہ السلام کے
بعد, طوفان کے بعد. تو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا ان کو, تو اس لیے قال هم غر محجلون من اثر ہاں فرمایا ان کے وضو کے اثر کی وجہ سے میری امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ليس احد. دیکھو وضو تو پچھلی امتیں بھی کرتی تھی نا, نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ امت 5 دفعہ کرتی ہے, اور اس امت میں نمازیوں کا ریشو پچھلی امتوں سے بہت زیادہ ہے, اس نے نماز کو زیادہ اہتمام سے پکڑا ہے. تو ان کے بار بار وضو کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایک چمک ہوگی. وضو بڑی زبردست چیز ہے بھائی. لیس احد کذالک غیرہم, کوئی اس چیز میں ان جیسا نہیں ہوگا. وَأَعْرِفُهُمْ, اور میں اس سے بھی پہچانوں گا, أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ, ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے دائیں ہاتھ میں تو ہر نیک آدمی کو دیا جائے گا. تو علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا یہ ایک اضافہ ہے, یہ علامت سے اس کا تعلق نہیں ہے. یعنی 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں, ایک چہروں کی سفیدی اور ایک دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ. تو اصل علامت چہروں کی سفیدی ہے, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کا تذکرہ محض ویسے ہی بیان کر دیا جیسے ہم کسی کی علامت بیان کر رہے ہوتے ہیں نا. کچھ علامتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے سے ممتاز نہیں کرتی. تو اصل علامت غرم محجلین ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ایک اور فضیلت بیان کر دی کہ ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ, اور میں ان کو پہچانوں گا کہ ان کی جو بچے ہیں نا وہ ان کے سامنے دوڑ رہے ہوں گے. بھئی جو بچے ہیں نا جو بچپن میں فوت ہو گئے, وہ میدان حشر میں ان کے ماں باپ کے سامنے دوڑ رہے ہوں گے. تو یہ بھی یا تو یہ ایک ایسی علامت ہے جو دوسری امتوں سے ممتاز کر رہی ہے, پچھلی امتوں کو یہ فضیلت نہیں ہے, یا یہ بھی اسی طرح یہ جیسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ یعنی یہ اس میں یہ پچھلی امتوں سے ممتاز نہیں ہے, لیکن جو ایک علامت بیان کی جس میں امت دوسری امتوں سے ممتاز ہو رہی ہے غرم محجلین, اس کی تکمیل کے لیے ان 2 علامتوں کا بھی ذکر کر دیا. چلیں باب ما يوجب الوضوء. الفصل الاول, حدیث نمبر 300. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه من احدث. باب ما يوجب الوضوء, وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں. وضو کو واجب کرنے والی تو اصل میں وہ نص ہے, اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم, اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہروں کو, 2 ہاتھوں کو, پوری جو آیت ہے اصل میں تو وضو کو اس نے واجب کیا. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو کا مطلب ہے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو, فعل بول کر ارادہ فعل مراد. تو میرے بھائی اصل میں تو اس سے واجب ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ شریعت نے ہر چیز کا ایک سبب بنایا ہے, تو پھر اس سبب کی طرف نسبت ہوگی. جیسے رمضان کے روزے اصل میں تو وہ آیت واجب کر رہی ہے جس میں شہر رمضان الذی والی آیت ہے, فمن شہد منکم الشہر فلیصم. لیکن اس آیت نے جب بتا دیا کہ رمضان میں روزے فرض ہیں, تو اب اللہ نے رمضان کے روزوں کا سبب رمضان کے مہینے کو بنایا ہے. اب ہم اس آیت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ سبب کو دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو قرآن کی آیتیں نہیں تلاش کی جا رہی ہوتی, چاند تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اب اللہ نے سبب کس کو بنا دیا ہے, رمضان کے چاند. سمجھتے ہو؟ تو اس طرح نماز کا سبب اللہ نے وقت کو بنایا ہے, وقت کو دیکھا جاتا ہے کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو اسی طرح وضو کا جو سبب ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے وہ شریعت کے بیان کرنے سے وہ اسباب ہیں, جیسے خروج نجاست ہو گیا اور یہ جو بھی اسباب ہیں, تو یہ اسلام شریعت کے, تو لہذا ہم ان کی طرف اب نسبت کریں گے. وضو کے جو اسباب ہیں نا وہ 3 قسم کے اسباب ہیں, ایک اتفاقی, دوسرا اختلافی اور تیسرا بھی اتفاقی. 3 قسم کے اسباب ہیں. ایک اسباب وہ ہے جن سے بالاتفاق وضو واجب ہوتا ہے, خروج النجاسہ من السبیلین, دونوں راستوں میں سے کسی بھی راستے سے نجاست نکل کے خارج ہو جائے, بلکہ ان راستوں پہ تو ظاہر بھی ہو جائے, تو بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے چاروں اماموں کے نزدیک اور جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں. سمجھتے ہو؟ یہ اتفاق ہے اس پر ہے. اسی طرح نوم ثقیل, گہری نیند, تو یہ 3 اسباب, 3 کہہ لو یا 2 کہہ لو ان کو, خروج النجاسہ من السبیلین اور گہری نیند.
نوم ثقیل، یہ سب کا اتفاق ہے، اس سے وضو بولتا کیوں نہیں ٹوٹ جاتا۔ اور کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو حدیث میں ناقض وضو قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ جیسے آگ سے پکی ہوئی چیز، وہ کھانے سے حدیث میں آتا ہے کہ وضو لازم ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ حدیثیں بولو منسوخ۔ سمجھتے ہو؟ آگ پہ پکی ہوئی چیزوں کا کچھ اسباب ایسے جو اختلافی ہیں، مس ذکر، مس مرآ، اور خروج النجاسہ من غیر سبیلین، یعنی شرمگاہ کو چھونا، عورت کو ہاتھ لگانا، سبیلین کے علاوہ کہیں اور سے نجاست کا نکلنا، جیسے خون نکل کے بہہ گیا، پیپ نکل کے بہہ گئی، اور چوتھی چیز اونٹ کا گوشت کھانا۔ یہ 4 وضو کے اسباب ایسے ہیں جن میں فقہا کا اختلاف۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ اس میں آپ کو مذاہب بیان کر دیتا ہوں۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مخرج بھی معتاد ہو، خروج بھی معتاد ہو تو وضو ٹوٹے گا۔ مخرج بھی معتاد اور خروج ہوا، کیا مطلب؟ شرمگاہ سے نجاست نکلے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نجاست نکلے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور شرمگاہ سے وہ نجاست نکلے جو نکلتی رہتی ہے، پیشاب اور قضاء حاجت، اس کے علاوہ کوئی اور نجاست نکلے گی تو وضو، پیشاب اور مزی بھی ہے اس میں، منی بھی ہے، یہ معتاد ہے نا، کوئی اور چیز نکل آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نہیں، گیس خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے نا، وہ تو خروج معتاد ہے، سب سے زیادہ تو معتاد وہی چیز ہے۔ گیس کے تو سلنڈر بنے ہوئے آج کل لوگوں کے، تو کوئی کچھ اور نکل جائے، اب مجھے کیا پتا کیا نکلتا ہے۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ یعنی وہ جو پہلا مذہب تھا نا جس میں اتفاق تھا، خروج النجاست من السبیل ہے، اس میں نجاست، وہ نجاست جو معتاد ہو، اس میں اتفاق ہے۔ اگر وہ معتاد نہیں ہے تو پھر اس میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی اور چیز، کوئی کیڑا نکل گیا، پیٹ کا کوئی کیڑا تھا یا کچھ اور، تو نہیں ٹوٹے گا وضو۔ سانپ نہیں نکلتے بھائی، ہاتھی نکل گیا، اب نکال ہی رہے ہو مشکل چیز تو پھر ہاتھی نکالو۔ اور جب آپ قوم کو مشکلات میں ڈال رہے ہو تو پھر ہاتھی نکالو، ویل مچھلی نکالو، بلکہ ہاتھی سے بھی بڑی ہوتی ہے، خود نکلے گا پھر اس میں سے، ہاتھی تھوڑی نکلے گا پھر، یہ خود نکل کے آئے گا اندر سے۔ اچھا خیر، دوسرا مسئلہ جس میں یہ تھا کہ وہ نجاست، دوسرا اختلافی ہے نا۔ اچھا، نوم ثقیل کا بھی اتفاق ہے۔ دوسرا کون کون سی چیزیں اختلافی ہیں؟ مس ذکر، مس مرآ، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت، اور غیر سبیلین سے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مس ذکر سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، عورت کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، لیکن سبیلین کے علاوہ اگر کہیں سے نجاست نکلے اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ سمجھتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ امام مالک، امام شافعی کے ہاں ضروری ہے کہ مخرج معتاد ہو، خروج بے شک معتاد نہ ہو۔ ہم امام شافعی کے مذہب کا یہ خلاصہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن مس ذکر سے بھی وضو ٹوٹتا ہے اور مس مرآ سے بھی وضو ٹوٹتا ہے امام شافعی کے ہاں، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے نہیں ٹوٹتا، اور امام مالک کے ہاں بھی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اونٹ کے گوشت میں تینوں اماموں کا اتفاق ہے، امام مالک، امام شافعی، احمد، امام ابو حنیفہ، ان تینوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا یہ حدیث میں آتا ہے نا؟ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہی ہے کہ اونٹ کا، عرب سارے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرتے ہیں۔ کیا بول رہے بھائی؟ جلدی بول رہے بھائی۔
ان کے یہاں کوئی فرق نہیں. امام شافعی کہتے ہیں عورت محرم ہو غیر محرم ہو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا, اور قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں اولا مستم النساء, کہ تم نے عورت کو چھوا ہو. ہم تو کہتے ہیں اس سے جمع مراد ہے, یہ کنایا ہے, اس سے مراد ہاتھ لگانا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا, اب دلائل سب کے اوپڑے اوپڑے, پنجابی میں اپنے کو کہتے ہیں اوپڑے اوپڑے, دلائل سب کے اوپڑے اوپڑے. امام شافعی کی دلیل اولا مستم النساء, کہ تم عورت کو چھوا ہو تم نے, وہ واضح آیت ہے قرآن کی. ہمارے پاس بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نبی کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی, آپ جب وطر پڑھتے تو مجھے جگا دیتے تھے ہاتھ لگا کے, تو میں نماز کے لیے اٹھ جاتی تھی. سوری یہ نہیں ہے, جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے, میں پاؤں سمیٹتی, پھر آپ سجدہ کرتے, جگہ کم تھی. تو یہ واضح حدیث ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس پہ میں ڈیٹیل آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ. میں چاہ رہا ہوں وہ حدیث کے پورا ریفرنس نمبر آ جائے نا حدیث کا. ابھی تو میں آپ کو جو دورے میں پڑھا ہوا تھا وہ سنا رہا ہوں. کیا یہ مذاہب جو میں نے آپ کو بتایا ہم نے دورے میں پڑھے تھے. امام مالک کا یہ مذہب ہے خروج معتاد مخرج معتاد, اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ خروج معتاد ہو بے شک خروج معتاد مخرج معتاد ہو, خروج بے شک معتاد نہ ہو. اور احناف کے ہاں نہ خروج کا معتاد ہونا ضروری نہ مخرج کا معتاد ہونا ضروری. اور کون رہ گیا؟ امام احمد حنبل بھی اس مسئلے میں حنفیہ کے ساتھ ہیں کہ نہ خروج کا معتاد ہونا ضروری نہ مخرج کا. یعنی ان کا مذہب بھی اس بارے میں امام حنیفہ جیسا ہے. ان کے یہاں بھی خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ چلو آگے حدیث کی عبارت پڑھ لو, پھر میں کل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا. اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کو حدث لاحق ہو, یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. یہ حدیث نوٹ کرنا, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, اس میں یہ کام آئے گی. وہ اختلافی مسئلہ بتا دیتا ہوں. اہل حدیث حضرات میں بعض حضرات کا یہ مذہب ہے کہ اگر بغیر آواز کے اور بغیر بدبو کے 50 دفعہ بھی ہوا خارج ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور آگے وہ حدیث آ رہی ہے, وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا, حدیث نمبر 306 مشکات بحوالہ مسلم, صحیح مسلم کے حوالے سے, کہ جب تمہیں پیٹ میں کچھ محسوس ہو فاشکل علیہ, اور اس کو چھپا ہو کہ پتہ نہیں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اخرج منہ شیء ام لا, کہ کچھ پیٹ سے نکلا ہے کہ نہیں نکلا, فلا یخرجن من المسجد, ہرگز مسجد سے نہ نکلے, حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, جب تک آواز نہ سن لے یہ بدبو نہ پالے. تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مس کالیں ہوتی ہیں نا بغیر آواز اور بغیر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے. اب پتہ نہیں اہل حدیث اس پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں تو ہم دیتے تھے, ہم جب چھوٹے تھے تو بہت سے اہل حدیث یہ کہتے تھے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, سمجھ رہے ہو, اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے تھے. حالانکہ اس حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے جس کو شبہ ہو. اب جب شبہ ہے تو یقین تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا نا, یقین تو ہو نہیں سکتا. لیکن جس کو ہوا کے خارج ہونے کا یقین ہے اس کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ یہ حدیث متفقون علیہ من احدث, جس کو بھی حدث لاحق ہو. تو حدث کا لاحق ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ ہوا کا خارج ہو جانا. سمجھ رہے ہو؟ چلو حدیث نمبر 3. ہمارے استاد فرماتے تھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے, کتنے لوگوں. یہ جو جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ صبح شام ہوائیں خارج ہو رہی ہیں اور وہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں, امامت بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اب نہیں دیتے اس پہ, یا سب نہیں دیتے ہوں گے, لیکن بہرحال اس پہ بھی فتویٰ دیا گیا ہے حدیث حضرات کے. تو کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو, اپنا اخپل طریقے سے اسلام پہ مت چلو. اجماع امت کے خلاف آپ چیزیں گڑھتے ہو کے چلیں. حدیث نمبر 301. اگر کسی کی ہوا خارج ہوئی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ جب تک نہیں پتا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ چلیں آگے چلیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. اللہ بغیر وضو کی نماز قبول نہیں کرتے اور غلول سے صدقہ قبول نہیں کرتے.
غلول اصل میں کہتے تھے اونٹوں کو چوری کرنا، پھر یہ لفظ وسیع ہوا اور یہ پھر آیا مال غنیمت چوری کرنے میں، یعنی عام ہو گیا، پھر اتنا عام ہوا کہ ہر حرام مال کو بھی غلول کہا جاتا ہے اور ہر قسم کی خیانت کو بھی غلول. تو حرام سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتے تو علماء یوں کہتے ہیں کہ حرام مال واجب التصدق ہے، اس پہ صدقہ کرنا واجب ہے. تو وہ صدقہ وہ والا صدقہ نہیں ہوتا جو ثواب والا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے مال حرام سے جان چھڑانے والا صدقہ. اسی وجہ سے علامہ شامی نے لکھا ہے اس میں صدقے کی نیت اور ثواب کی نیت کفر ہے، کہ ایک شریعت کا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی نا کہ حرام مال کر کے آپ اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہے ہو ثواب کی نیت سے، یہ حرام ہے. تو ثواب کی نیت سے نہیں ہوگا، جان چھڑانے کی نیت سے ہوگا. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی حدیث نمبر 302 وعن علی 202 رضی اللہ عنہ اس امام کا قول کیا بول رہے ہیں؟ 202 302 301 302 2 وعن بس کفر میں تو احتیاط ہے نا، عمومی طور پر تو بیان کیا جاتا ہے یہ عمل کفر ہے، لیکن اگر کوئی کر دے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو تو تعویل کریں گے نا. عمومی قاعدہ بیان اور کیا جاتا ہے، جب اس قاعدے کو کسی فرد واحد پہ فٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اصول کچھ اور ہیں. چلیں وعن علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فكنت استحيي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا متفق عليه. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مذاء، مذاء کہتے ہیں جس کو مزی بہت کثرت سے آتی ہو. تو فرماتے ہیں مجھے مزی بہت زیادہ نکلتی تھی، میں نبی سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے حیا کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. فامرت المقداد فسأله، میں نے مقداد کو کہا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا پورا نام کیا تھا؟ مقداد ابن اسود تھا. ان کو کہا کہ وہ نبی سے مسئلہ پوچھیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ یغسل ذکرہ، جس کو یہ بیماری نہیں یعنی جس کو یہ کثرت سے مزی نکلتی ہو تو اس کو چاہیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے، یعنی غسل فرض نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں عادی تو راسی، مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت علی کا موقف شروع میں یہ تھا کہ شاید مزی نکلنے سے بھی غسل فرض ہوتا ہے. تو بار بار مزی آتی تھی تو وہ کہ جسمانی قوت بہت تھی نا حضرت علی میں، بعض دفعہ انسان کو مزی کمزوری سے نکل رہی ہوتی، کنٹرول ہی نہیں ہے، بعض دفعہ جسمانی قوت بہت ہے، اس میں شہوت کا غلبہ بہت ہوتا ہے، اس بیس پہ نکلتی ہے. جیسے احتلام کی کثرت بعض دفعہ جسمانی طاقت کی بیس پہ ہوتی ہے کہ آپ میں شہوت بہت ہے، بالکل بھرپور جوان ہے، اور بعض دفعہ اس لیے کہ آپ کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہوئے ہیں، رنگ پسٹن آپ کے، حقیقت ہے نا، وہ قوت ماسکہ ہی ختم ہو گئی ہے، بریکیں فیل ہو گئی ہیں، تو وہ اس بیس پہ ہوتا ہے. یہ پاور کی علامت نہیں ہوتی، اس کی علامت ہوتی ہے ہاں ایک رنگ پسٹن جو ہے نا آپ کے چینج ہوں گے. تو کیا عدم احتلام اور جن سے ثالث نہ احتلام نہ ہونا بھی بعض دفعہ اس لیے کہ وہ ہارمونز پورے نہیں ہوتے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات بہت پاکیزہ ہیں، بہت زیادہ آپ کی سوچ صاف ستھری، اس لیے احتلام نہیں ہوتا، یہ بھی. یا دوسری وجہ ہے. چلیں یہ حضرت علی والا پھر یہ حدیث کل دوبارہ پڑھیں گے.